آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے جی۔ تو پھر کیسا لگا کل کا سرپرائز جو ہے وہ کل کی ایپیسوڈ آپ سب کو کیسی لگی؟ ہوپ سو آپ سب نے کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا، اور اچانک کی ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ سب لوگوں کو کیسی لگی جی۔ تو پھر آج ایک پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ایپیسوڈ بھی بہت زیادہ مزے کی ہونے والی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت کچھ راز کھلے گا، اور آہستہ آہستہ جو ہے کہانی ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ تو آپ سب لوگ جو ہیں یہ ایپیسوڈ پڑھیے گا، اور ایپیسوڈ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنا ریویو کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا، اور اپنا فیوریٹ ڈائلاگ کمنٹ سیکشن میں نہ بھولیے گا۔ تو باقی جو ہے وہ لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سو ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹ مل جائے۔ چلے اب چلتے ہیں عشق صحرا کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، جو کہ بہت مزے کی ہے، اور سٹارٹ کرتے ہیں اسے جی۔ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2 از قلم انوش احمد۔ زرکا شاور لیتی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تھی۔ وہ اس وقت سلور گرے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، بال نم سے پشت پر کھلے تھے، اب رخ ڈریسنگ مرر کی سمت تھا۔ وہ سامنے کھڑی اپنے بالوں کو ڈرائر سے خشک کرنے لگی، لیکن اچانک اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور پھر واپس گردن گھماتی بیڈ کو دیکھنے لگی۔ بیڈ پر لیٹا ہوا وہ شخص جس کی آنکھیں سیاہ تھی اور اپنے سر کے نیچے کہنی ٹکائے اس کو ہی دیکھ رہا تھا، بڑی فرصت سے آنکھیں چمک رہی تھی۔ زرکا کی نیلی آنکھیں پھیلی تھی، چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ اس نے اپنے کمرے کے اطراف میں نظریں دوڑائی، کھڑکیاں بند تھیں، پردے ڈھکے ہوئے تھے۔ اس نے ڈرائر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے دیان کی سمت قدم بڑھائے۔ اس کا فریش سا سراپا دیان کی آنکھوں میں الواحی سی چمک لے آیا، لیکن اس نے اپنے قریب آتے دیکھ سنجیدگی سے مسکراتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ اس وقت بلیک کارگو ٹراؤزر اور وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا، رفت سے حلیے میں بھی وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ زرکا نے اس کے قریب آتے پھر اپنے کمرے کی کھڑکیوں اور ٹیرس کے دروازے کو دیکھا۔ اس کی نظریں سمجھتے دیان نے ایک لمبی سرد سانس کھینچتے اس کو دیکھا۔ میں تمہاری طرح مافیا خاندان کا نہیں ہوں، اس لیے چور دروازوں اور کھڑکیوں سے نہیں آتا۔ میں سب کے سامنے اس پیلس میں داخل ہوا ہوں، اور تمہارے کمرے میں بھی، اور تم ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اپنے کمرے کا دروازہ دیکھ لو، جسے تم شاید لاک کرنا بھول گئی تھی، ورنہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے کمرے میں آنے کے لیے دستک دینی ہوتی۔ دیان مسکراتے ہوئے زرکا کا پہلو میں گرا ہاتھ تھامتے اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ زرکا جو پلٹ کر دروازے کو دیکھ رہی تھی، اب بند دروازے کو دیکھتی ہڑبڑاتے ہوئے دیان کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے دیکھنے گئی۔ دیان نے اسے کروٹ لیتے اپنے نیچے کرتے اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ اور اب دیکھنے کا کیا فائدہ؟ اب تو میں دروازہ لاک کر چکا ہوں تاکہ ہم دونوں کو کوئی بھی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ دیان مسکراہٹ دبا کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ زرکا نے اپنے دانت پیستے اسے دیکھا۔ وہ اسے بے وقوف بنا کر اس کے کمرے میں کیسے داخل ہو سکتا تھا؟ وہ بھی داخلی دروازے تھے، کسی نے اسے روکا کیوں نہیں تھا؟ اسے اس کے کمرے میں آنے کی اجازت ملی تو ملی کیسے؟ اجازت دینے والی ضرور اس کی ماں ہی ہوگی۔ تم زرکا کچھ کہتی کہ دیان نے اپنے انگوٹھے کو زرکا کے ہونٹوں پر مس کیا اور اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ زرکا کا جسم ایک پل میں ساخت ہوا تھا۔ اسے صبح والی دیان کی حرکت یاد آئی۔ اس کے جسم کا پورا خون سمٹ کر چہرے پر آیا تھا۔ دیان نے بخوبی نوٹ کیا۔ مجازی خدا کو تم نہیں آپ کہتے ہیں، دیان نے شرارت سے کہا۔ تم ہٹو میرے اوپر سے، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ زرکا اب کی دفعہ اس کا ہاتھ
اپنے ہونٹوں سے جھٹکتی غرا کر بولی۔ دیان کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ دیان نے اس کی کلائیاں ایک ہاتھ میں جکڑتے بیک گراؤنڈ سے پن کی۔ میری ہمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر محرم نہیں، جو تمہارے پیلس میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا۔ اور بی کیئرفل، دوبارہ یہ حرکت نہ ہو۔ دیان کو زرکا کا ہاتھ جھٹکنا بالکل نہیں بھایا تھا۔ وہ تنبیہ دیتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، پھر اپنا وہی ہاتھ زرکا کے گال پر رکھتے سہلانے لگا۔ شوہر؟ 20 سال تک کے شوہر کہاں تھا؟ زرکا نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، اور پھر اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ مکمل طور پر اسے اپنی قید میں کیے ہوئے تھا۔ زرکا کی ہر کوشش ناکام تھی۔ اس نے اس کے پیروں کو اپنے پیروں سے لاک کرتے اس کی کلائیاں ایک ہاتھ سے جکڑی ہوئی تھی۔ تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ زرکا کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہے۔ دیان گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ زرکا نے ساخت ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے دیان نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ زرکا کی آنکھوں میں نمی اتری جسے اس نے بمشکل چھپاتے اپنے دل پر قابو پایا۔ 20 سال میں نے مافیا کے نام سے نفرت کی تھی، اپنے دوست کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے 2 اہم لوگوں کو کھویا تھا۔ میں نے اپنے چچا کو کھویا تھا، اپنی بہن دہلیہ کو، اپنی چچی ہالے کو، اور وہ بھی ماہر انکل کی وجہ سے۔ میں نے صرف مافیا خاندان سے ہی نفرت نہیں کی، میں نے اپنے باپ کے بھی خلاف ورزی کی۔ میں نے 20 سال ان سے بھی ڈنگ سے بات نہیں کی۔ انہوں نے میرے چاچو کے ساتھ غلط کیا۔ تاہم چاچو میرے لیے کیا تھے یہ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی، کوئی بھی کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے اپنے بچپن سے زیادہ بچپن ان کے ساتھ گزارا۔ وہ میرے باپ، میرے بھائی، سب سے بہترین دوست، میرے چچا، میرے کرائم پارٹنر، سب تھے میرے لیے۔ ہاں، میں ان کی جدائی میں ضدی بن گیا، لوگوں کے ساتھ غلط کرنے لگا، ان کا سکھایا ہوا سبق تک بھول گیا، لیکن میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی۔ تمہیں پاکستان آنے کے بعد موقع ملتے ہی مافیا کے نام پر ہرٹ کیا، اپنی فرسٹریشن تم پر اتاری، تمہیں تکلیف پہنچائی۔ میں غلط تھا اور میں تم سے شرمندہ ہوں، لیکن تم سے نفرت نہیں کرتا، اور میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا، نہ میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں۔ بچپن سے معلوم ہے تم میری بیوی ہو، تمہارے ساتھ 20 سالوں سے خواب نہ دیکھے ہوں، لیکن تم میری زندگی کا حصہ ہو، تم میری بیوی ہو، اور یہ احساس ہمیشہ میرے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ اور مجھے سمجھ آنے لگی ہے ہماری فیملی کے مسئلے نہ جانے کب حل ہو، شاید ایک ایک کر کے ہمارا خاندان مکمل ہو جائے، لیکن اگر میں نے تمہیں کھو دیا تو پھر میں ادھورا رہ جاؤں گا۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتا، نہ کھونا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہاری ہر تکلیف کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ دیان نے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ زرکا بس یکٹک اسے دیکھتی گئی۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، اس کی ہر بات سچی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھرتے کرب سے وہ اس بات سے اندازہ لگا سکتی تھی، لیکن اس کی تکلیف کا کیا؟ کیا تم مجھے ایک اور موقع دے سکتی ہو؟ I don't want to lose you. I want to spend my whole life with you. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ صرف تم نے ہی نہیں کھویا، میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے۔ اس کا کیا؟ میں نے زیغم بائی اور حمامہ آپی کے علاوہ کسی کی محبت نہیں دیکھی۔ ڈیڈ داہم انکل کے یاد کرتے رہتے، مما ڈیڈ کو سنبھالتی تھی، ڈیڈ کو سمجھاتی تھی، زیغم بھائی تھے جو سب کو سنبھال رہے تھے۔ مجھے بھی سنبھال لیا، لیکن جو محبت مجھے اپنے باپ سے چاہیے تھی وہ مجھے نہیں ملی۔
کیا میری تکلیف تمہارے لیے کم ہوگی؟ تمہارے پاس داہم انکل نہیں تھے تو تم نے اپنے باپ سے دوری اختیار کر لی۔ میرے پاس باپ تھا لیکن اس نے بھی داہم انکل کی وجہ سے مجھ سے سب سے دوری اختیار کر لی۔ وہ سب کو ہی بھول گئے، میرے کیا ہی بات کرنی۔ 20 سال گزر گئے پھر بھی میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی، کبھی تمہیں ہرٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور تم نے مجھے ہرٹ کیا، اور میں کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ کوئی مجھے ہرٹ کرے، اور اگر کر دے میں کسی کو معاف نہیں کرتی، اس لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور تمہارے ساتھ کوئی تعلقات استوار نہیں کروں گی۔ زرکا نے دایان کو دیکھتے ہوئے استہزائیہ کہا۔ لہجے کو نارمل بنانے کی کوشش کی لیکن لہجہ نرم تھا۔ دایان نے لب بھنچے تھے۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے اور ہٹو میرے اوپر سے۔ زرکا اسے اب بھی اپنے اوپر سایہ فگن دیکھتے چیخی تھی، جبکہ دایان اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو اور آنکھوں میں نمی کی لکیر کو دیکھتا اس کی پیشانی اور آنکھوں پر عقیدت سے لب رکھ گیا۔ زرکا کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے بالوں میں سمائے تھے۔ دایان نے اس کی ناک پر گالوں پر باری باری لب رکھے اور آخر میں اس کی تھوڑی کو عقیدت سے چوما۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں تمہاری ہر تکلیف کا مداوع کروں گا، تمہیں اتنا چاہوں گا کہ تم میری دی ہوئی تکلیفوں کو بھول جاؤ گی۔ بس ایک دفعہ مجھے موقع دے دو، بس ایک دفعہ۔ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے معاف کر دو، میں زندگی بھر تمہارا مشکور رہوں گا۔ دایان نے اس کے لبوں پر لب رکھتے شدت بھری آواز میں کہا۔ زرکا کی آنکھوں میں اس کی آنکھیں گڑی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی عزت نفس کو ہر رشتے سے اوپر رکھے ہوئے تھی اور اس شخص کے لیے کوئی احساس نہیں رکھنا چاہتی تھی جو اسے بار بار تکلیف دیتا تھا، لیکن اس دفعہ اس کے لہجے اور آنکھوں میں سچائی تھی۔ پہلی دفعہ وہ اس سے محبت سے پیش آ رہا تھا۔ زرکا اسے منع کرنا چاہتی تھی لیکن وہ منع نہیں کر پائی۔ وہ اسے جھٹک دینا چاہتی تھی لیکن جھٹک نہ پائی۔ وہ اس سے بے انتہا نفرت کرنا چاہتی تھی لیکن اب تک نہ کر پائی۔ وہ اس کی محبت کو اپنے دل میں دفن کر دینا چاہتی تھی لیکن آج تک اس کی محبت اس کے دل میں تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، زرکا روتے ہوئے بولی تھی۔ میں تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میں اتنی شدت سے تمہیں محبت دوں گا، اس طرح تمہیں چاہوں گا کہ تم خود پر ناز کرو گی۔ دایان اس کے لبوں کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کروں گی۔ زرکا اسے یہ نہ بول پائی کہ تمہاری محبت نہیں تو مجھے تکلیف ہے۔ میں دوبارہ اس تکلیف سے نہیں گزرنا چاہتی۔ ایک شوہر سے عورت کو بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، وہ بھی امیدوں کے تحت اس کی سمت پلٹنا چاہتی تھی لیکن وہ ہمیشہ سخت رہا تھا۔ اس کے لیے اب اس کی امیدیں ٹوٹنے لگی تھیں اور وہ اس سے امیدیں جلا رہا تھا۔ زرکا کو خوف اس بات کا نہیں تھا پر یقین کرنے اسے موقع دینے سے نہیں آ رہا تھا۔ زرکا کو خوف پھر اپنی امیدوں کے ٹوٹنے کا تھا۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم جس محبت کو اپنے دل میں دفن کر رہی ہو وہ پھر اجاگر ہو جائے گی اور میں اس کی ہمیشہ قدر کروں گا۔ وہ پھر اس کے لبوں کو چومتے ہوئے بولا۔ زرکا اس کی بات پر حیران ہوئی۔ وہ کیسے جانتا تھا اس سے محبت کرتی ہے؟ زرکا نے خاموشی سے نظریں چرا لی۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہارے علاوہ کسی لڑکی کو آج تک میں نے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اتنا چاہا تمہیں سے نفرت ہو جائے مگر چاہنے کے باوجود بھی تم سے نفرت نہیں کر پایا۔ تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جو دایان دلشاد خانزادہ سے دور رہ کر بھی اس کے اعصاب و دل و دماغ پر سوار رہی ہو۔ دایان نے اس کا رخ سیدھا کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ نیلی آنکھیں اسے ہمیشہ یاد آتی تھی۔ اب کی دفعہ زرکا کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ بس
ایک موقع دے دو، صرف ایک موقع، میں تمہارا ہر گلا شکوہ سب ختم کر دوں گا۔ دیان نے پھر اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں کے پروں سے صاف کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ زرکا سسکی، میں تم سے بے انتہا محبت کروں گا، تمہارے نخرے اٹھاؤں گا، تم گھن بھی تان دو میرے سینے پر، تم مار پیٹ بھی کر لینا، تمہارا ہر ظلم برداشت کر لوں گا، بس ایک موقع دے دو۔ میں اپنے باپ کی طرح تعمر نہیں پچھتانا چاہتا، میں تمہارے ساتھ نبھانا چاہتا ہوں، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ دیان نے اس کی پیشانی سے پیشانی ملاتے ہوئے کہا۔ زرکا سانس روکے دیان کی سانسوں کو اپنے لبوں پر پڑتی محسوس کرتی رہی اور آنکھیں بند کر گئی۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا، میری امیدیں توڑی، بے وفائی کی یا مجھے کبھی ہرٹ کیا تو میں تم سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ زرکا اسے یہ نہ کہہ پائی، میں تمہیں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر موقع دیتی ہوں۔ اس جملے کے متبادل وہ یہ الفاظ استعمال کر گئی۔ اس کے الفاظ سنتا دیان اس سے ذرا فاصلہ اختیار کرتا اسے دیکھتے ہوئے بے اختیار مسکرایا۔ اس کی آنکھیں میں بھی تپش تھی۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، اور بے وفائی تو نہ میں نے پہلے کی تھی نہ کبھی کروں گا۔ ویسے تمہارا شوہر ہے ہی اتنا ہینسم کہ لڑکیاں خود آتی ہیں اس کے پیچھے۔ میں تو معصوم ہوں، کیا کروں؟ دیان مسکراتے ہوئے بولتا آخر میں شرارت کر گیا۔ اس کی شرارت پر زرکا کی گھنی پلکیں مڑی تھی، لیکن اس کی آخری بات پر اس نے دیان کو ضرور گھوڑا تھا۔ وہ کہکا لگا گیا۔ اوکے، غصہ نہیں کرو، اب سے کوئی بھی لڑکی اگر مجھے غلط نظر سے دیکھے گی تو میں اس کو کہہ دوں گا میری بیوی مافیا خاندان سے ہے اور کلر بیوٹی کے نام سے مشہور ہے۔ میرے آس پاس اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو بہت بری حالت کرے گی، وہ بہت بڑی گنڈی ہے۔ دیان نے سنجیدگی سے کہتے پھر کہکا لگایا تھا۔ وہ صبح اپنے آفس کی بنی حالت کو دیکھتے زرکا کی جیلسی کی وجہ جان چکا تھا، اور اب اس کی حالت سے حظ اٹھا رہا تھا۔ زرکا نے دیان کی بے فکری کا فائدہ اٹھاتے اس کا ہاتھ دائیں طرف مڑوڑتے اس کو بیڈ پر گراتے خود اس کے اوپر آئی تھی۔ وہ غصے سے اس کے منہ پر پنچ مارتی کہ دیان نے بروقت سنبھلتے اور اس کا ہاتھ روکا، لیکن زرکا دوسرا ہاتھ کا استعمال کرتے اس کا جبڑا ہلا گئی۔ دیان بلبلا کر رہ گیا۔ تمہیں اتنا بولنا پڑے گا، اس سے اچھا میرے پاس ایک حل ہے۔ تم کل سے نقاب کر کے آفس جایا کرو، کیونکہ میرا شوہر تو بہت ہینسم ہے نا؟ پھر کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ زرکا ہنستی دیان کے دونوں گال کھینچتی آئی برو چکا گئی۔ دیان کا زرکا کی بات پر منہ کھل گیا۔ زرکا اور زور سے ہنسی۔ رکو، تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ دیان اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑے اسے گھورتا جھٹکا دیتے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ زرکا کے بال دیان کے چہرے پر بکھرے تھے، سیاہ آنکھوں میں چمک تھی تو زرکا کی آنکھوں میں کچھ پل کے لیے شرم در آئی، لیکن یہ بھی اس کی چال تھی۔ اس نے دیان کے ہاتھوں کو جھٹکا دیتے اپنے ہاتھ آزاد کروائے اور خود 2 سیکنڈ میں بیڈ سے نیچے اترتی دروازے کی طرف بھاگی۔ دیان پہلے تو حیران ہوا، پھر ہوش میں آتا چیختا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ زرکا اسے زبان چڑھاتی باہر کو بھاگی۔ مار دو مجھے، مار دو، غریب کا بچہ ہوں تو مار دو مجھے۔ زرکا دلخان سے ٹکرائی تھی جو اس کے دروازے کے باہر کان لگائے کھڑا تھا۔ زرکا سنبھلی، دیان بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ دلخان کو دیکھتے اس نے بیزاریت سے آنکھیں بند کی تھی۔ دلخان I'm sorry۔ زرکا گھبرائی تھی۔ دلخان اپنی بلیک ٹی شرٹ درست کرنے لگا۔ ایک منٹ، تم میرے کمرے کے باہر کیا کر رہے تھے؟ زرکا نے اب کے گھورا۔ تمہیں میں لاؤنج پہ بٹھا کر آیا تھا، تم میری جاسوسی کرنے کے لیے میری بیوی کے کمرے کے ہی باہر کھڑے ہو گئے۔ دیان نے بھی دانت پیسے۔ اب زرکا اور دیان دونوں دلخان کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔
تو اور کیا کرتا، نظر بھی تو رکھنی تھی آپ دونوں پر۔ آپ دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، کیا عزت رہ جاتی میرے سر کی اگر آپ بھی اپنے سالے زیام کی طرح گل کھلا لیتے۔ دل خواں دیان کو گورتے ہوئے بولا، جبکہ زرکا تو گلابی پڑی تھی، لیکن اس کا دل کیا دل خواں کی گردن توڑ دے۔ تم زیادہ بکواس نہ کرو۔ اچھا، دیان نے شہادت کی انگلی دکھاتے گورا، آپ بھی اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ اچھا، وہ بھی دل خواں تھا، اپنے نام کا ایک دو بدو بولا۔ یہ پاگل ہے کیا؟ زرکا نے منہ کھولے دیکھا۔ میں پاگل نہیں ہوں بابی، نہ آپ کے میاں پاگل ہیں، دور رہیں ورنہ نمل بابی کی طرح کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گی۔ دل خواں نے مشورہ دیا، تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو اور دفع ہو۔ دیان نے اسے آگے بڑھتے گیٹ آؤٹ کہا تھا، بہت ذلیل انداز میں۔ میں کروں پھر زیغم بھائی کو فون؟ دل خان نے آئی برو اچکائی۔ ایک منٹ، تمہارے پاس میرے بھائی کا نمبر کہاں سے آیا؟ زرکا نے مداخلت کی۔ انہوں نے خود دیا ہے، دل خان اترایا۔ کیوں؟ زرکا اور دیان دونوں حیران ہوئے۔ وہ کیا ہے نا آپ کے سالے اور ان کے، زرکا کی طرف اشارہ کیا، بھائی اور ان کے زیغم کو بھی یاد کیا بھی بھائی زیام زین کمال کی اشلیلتا کی وجہ سے اب انہیں کسی بھی شوہر پر یقین نہیں رہا، آپ پر تو بالکل بھی نہیں، اس لیے وہ مجھ سے آپ کی پل پل کی خبر لیتے ہیں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں رات کے اس وقت اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ اتنی دھدکار کے باوجود کیا کر رہا ہوں؟ دل خواں آئی برو چکاتے ہوئے اپنے ایک پیر کو فرش پر جھلاتے ہوئے بولا، انداز جتانے والا تھا۔ زرکا اور دیان نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دل خواں کو۔ ایک بات بتا بھائی، دیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بہت ہی پیار سے کہا۔ ہاں بول چھوٹے۔ دل خواں پھیل گیا۔ دیان نے پہلے خود کو دیکھا، جو عمر میں تقریباً دل خواں سے 7-8 سال تو بڑا ہوگا، اور پھر دل خواں کو، جو مشکل ہی 19-20 سال کا ہوگا۔ زرکا کی تو ہنسی چھوٹنے والی تھی۔ دل خواں اپنی آنکھیں ٹپ ٹپاتا دیان کو ہی دیکھ رہا تھا، جس نے سیکنڈ میں ہی اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا تھا اور سیدھا ہوا۔ نوکری نام کی تو ہماری کرتا ہے، پیسے ہم دیتے ہیں تجھے، رہتا تو ہمارے گھر میں ہے عیش سے، جیسے وہ میرا نہیں تیرا گھر ہو۔ اتنے نخرے تو میری ماں میرے نہیں اٹھاتی جتنے تیرے اٹھاتی ہیں، اور کام تو چھوڑ ہی دے، اتنا تو کام نہیں کرتا جتنا تو کام بڑھا دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم تجھے برداشت کر رہے ہیں، اور تو وفادار کس کا نکلا؟ میرے سالے کا۔ دیان نے آخر میں دانت پیسے تھے۔ زرکا نے دیان کو گورا، ارے ڈارلنگ، سالے کو سالہ ہی بولوں گا نا، سالی تو بولنے سے رہا۔ دیان نے مانی ہوئی بیوی کو جلدی سے وضاحت دی، کہیں دوبارہ ناراض نہ ہو جائے۔ پھر دل خواں کی طرف دیکھا۔ زرکا سنجیدگی سے دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ دل خواں نے بڑی سنجیدگی سے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں مسلے، جیسے بہت اہم بات کا جواب دینے جا رہا ہو۔ پھر اس نے اپنی شرارتی آنکھیں اٹھا کر دیان کو دیکھا۔ میری مرضی، دل خواں پوری طاقتوں کی نمائش کرتا بولا، جبکہ دیان اس کی سمت تیوڑا کر لپکا اور وہ الٹے پیر بھاگا تھا۔ زرکا ہنستی چلی گئی۔ جی تو گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ زرکا کی گنڈا سٹائل اور جیسی سٹائل کیسا لگا آپ کو؟ اور دل خواں کے ڈائلاگس امیزنگ۔ کیسی لگی آپ سب کو ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو دینا لازمی نہ بھولیے گا، اور لائک بھی کر دیجیے گا پلیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت مزے کی تھی، تو اب ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہانی بہت اچھا ٹرن لینے والی ہے، تو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گی، اور آپ سب کا یہ ناول فیورٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اور باقی جو ہے وہ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔
تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ڈھیر ساری دعائیں دیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔